أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ، اور ایوب علیہ السلام نے جب اپنے رب کو پکارا، انی مسنی الضر، مجھے تکلیف آئی ہے، وَأَنْتَ أَرْحَمُ الراحمین، اور آپ سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم فرمانے والے ہیں. فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، ہم نے اس کی دعا قبول کی. فَكَشَفْنَا، اور دور کر دی، مَا بِهِ مِن ضُرٍ، جو کچھ بھی تکلیف تھی اس کو یا بیماری تھی. وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ، اور دیے ہم نے اس کو اہل و عیال، وَمِثْلَهُمْ، اور اتنے ہی اور بھی، معہم ان کے ساتھ، رحمةً مِّن عِندِنَا، یہ ہماری رحمت تھی جو جس سے ہم نے اس کو نوازا. وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ، اور اس میں نصیحت ہے عبادت کرنے والوں کے لیے. پچھلی آیتوں میں ہم نے پڑھا تھا ذکر حضرت داؤد علیہ السلام کا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا، جن کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کے ساتھ بادشاہت دے کے آزمایا. ان دونوں نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری کی اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندے بن کے رہے بادشاہت کے باوجود. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے پیغمبر کا ذکر فرمایا ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے دونوں حالتوں سے آزمائش لی، دولت سے، خوشحالی سے اور عزت سے اور سرداری سے، اور اس کے بعد پھر شدید بیماری سے اور شدید ابتلا، آزمائش، مصائب، آلام سے، دونوں حالتوں میں اللہ تعالیٰ نے آزمائش کی ان کی. ایوب علیہ السلام بنی اسرائیل کے ہی انبیاء میں سے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد کا زمانہ ہے حضرت ایوب کا. اور فلسطین کا علاقہ جو ہے وہ ان کی دعوت اور تبلیغ کا علاقہ تھا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری کا ذکر کیا ہے اور پھر اس پہ
جس صبر کا اور استقامت کا مظاہرہ فرمایا حضرت ایوب نے، اس کی تعریف فرمائی ہے۔ لیکن مفسرین نے لکھا ہے کہ بیماری سے پہلے ایوب علیہ السلام قوم کے جو سردار تھے اور رؤسا تھے اور جو امیر لوگ تھے، مال دولت والے لوگ، ان میں شمار ہوتا تھا ان کا۔ اس حالت میں بھی اللہ تعالیٰ نے آزمایا ان کو، اور اس حالت میں بھی حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کے شکر گزار بندے بن کے رہے۔ اس کے بعد پھر شدید بیماری، طویل بیماری اور مصائب و آلام سے اللہ تعالیٰ نے آزمایا ان کو، اور وہ عرصہ بھی مفسرین نے لکھا ہے تقریباً 18 سال کے لگ بھگ کا عرصہ تھا وہ۔ اس میں حضرت ایوب علیہ السلام نے کمال درجے کا صبر فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے صبر کی تعریف فرمائی، اور لوگوں میں بھی ان کا جو صبر تھا وہ ضرب المثل بن گیا کہ فلاں آدمی جو ہے اس نے صبر ایوب کیا ہے۔ صبر ایوب جو ہے اس کی مثال دی جاتی تھی۔ یہ صبر اور شکر جو ہے یہ دونوں لازم ملزوم چیزیں ہیں، اور جو آدمی خوشحالی میں شکر کرنے والا ہے وہی آدمی اگر اس پہ مصائب و آلام آتے ہیں، یا اس پہ فقر و فاقہ آتا ہے، یا اس پہ آزمائش کا وقت آتا ہے، تو وہی آدمی شکر بھی کرے گا۔ یہ ممکن نہیں کہ اگر ایک بندہ جو ہے وہ شکر کرنے والا ہے خوشحالی میں، تو اس پہ آزمائش آ جائے تو صبر نہ کرے، یہ ممکن نہیں ہے۔ اور یہ بھی ممکن نہیں کہ اگر ایک آدمی خوشحالی میں شکر نہیں کرتا تو پھر وہ آدمی آزمائش میں بھی صبر نہیں کرے گا۔ یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے، اور دونوں یہ دین کا جزو ہیں۔ جو آدمی خیر اور بھلائی کے زمانے میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ کی حمد کرتا ہے، وہی آدمی مصائب و آلام پہ آزمائش کے وقت اللہ کی حمد بھی کرے گا اور صبر بھی کرے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ جتنی بھی اللہ تعالیٰ انسان کو خوبیاں دیتا ہے ان سب میں سے بہترین خوبی صبر کی خوبی ہے۔ صبر کی خوبی کے ساتھ ہے بہت سے خیر اور بھلائیاں جڑی ہوئی ہیں۔ جو انسان صبر کرنے والا ہے وہ کسی لڑائی جھگڑا نہیں کرے گا، کسی کے ساتھ گالی گلوچ نہیں کرے گا، کسی کے ساتھ جھوٹ نہیں بولے گا، کسی کے ساتھ کسی کی غیبت نہیں کرے گا۔ جو بے صبری ہے یہ ساری برائیاں جو ہیں یہ اسی کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، اور صبر کے ساتھ ساری خیر و بھلائی کی باتیں جڑی ہوئی ہیں۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعریف فرمائی ہے صبر کی، اور اللہ تعالیٰ نے خود بھی یہ بات ارشاد فرمائی ہے واللہ یحب الصابرین، کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو دعا کی قبولیت ہے اس کو صبر کے ساتھ مشروط کیا ہے۔ واستعینوا بالصبر والصلاۃ، دو چیزوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے، ایک نماز اور ایک صبر۔ نماز اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز جو انتہائی اہم عبادت ہے اور سب سے پہلا رکن ہے ایمان لانے کے بعد، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے صبر کی ذکر فرمایا ہے، اور صبر کی بات فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو نماز کے ساتھ، اور صبر کے ساتھ اللہ تمہاری دعا قبول کرے گا۔ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی ہے کہ مومن کا معاملہ جو ہے وہ ہر حال میں اچھا ہی اچھا ہے، اور ایک حدیث میں فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کے مومن کے ساتھ معاملے سے بڑا خوش ہوں۔ اس لیے کہ مومن پہ جب آزمائش اور ابتلا آتی ہے اور تکلیف آتی ہے تو مومن صبر کرتا ہے، اور وہ اس کے حق میں بہتر ہے، اللہ اس کو اجر و ثواب دیتے ہیں اس کا۔ اور جب مومن آدمی کو اللہ تعالیٰ خوشحالی عطا فرماتے ہیں، خیر اور بھلائی عطا فرماتے ہیں، تو پھر بھی مومن آدمی جو ہے وہ اللہ کی حمد کرتا ہے اور اس کا شکر ادا کرتا ہے، اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو اجر و ثواب دیتے ہیں۔ دونوں حالتیں جو ہیں وہ مومن کے لیے بہتر ہی بہتر ہیں۔
اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ بیماری پر، تکلیف پر یا مصیبت آنے پہ جو آدمی صبر کرتا ہے اس کی اللہ تعالیٰ گناہوں کی مغفرت فرماتے ہیں اور بلندی درجات بھی کرتے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جو ہم جیسے گناہ گار لوگ ہیں ان پہ جو مصیبت اور ابتلا آتی ہے، جب وہ صبر کریں تو ان کے گناہ اللہ معاف کرتے ہیں، اور جو نیک لوگ ہیں یا انبیاء ہیں، جیسا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ تکلیف اور ابتلا اور آزمائش جو ہے وہ انبیاء پہ آتی ہے۔ اب یہ جو انبیاء پہ آتی ہے نا تکلیف اور مصائب اور آلام، وہ ان کے گناہوں کی وجہ سے نہیں بلکہ ان کے بلندی درجات کی وجہ سے آتے ہیں۔ نیک لوگوں پہ جب اطلاع اور آزمائش آتی ہے تو اس سے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرماتے ہیں، اور جب ہم جیسے گناہ گار لوگوں پہ اطلاع اور آزمائش آتی ہے اور وہ صبر کریں تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہ معاف فرماتے ہیں۔ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی ہے کہ وہ مومن جو ہے وہ بڑا قابل رشک ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مال تو تھوڑا دیا اور نماز میں اس کو اللہ تعالیٰ نے وفر حصہ ادا فرمایا۔ مطلب یہ ہے نماز بڑی پابندی سے پڑھتا ہے، نماز کا بڑا وہ پکا ہے، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے حضور تنہائی میں اللہ سے ڈرنے والا، اللہ کی اطاعت کرنے والا، اللہ کا فرما بردار بن کے رہنے والا ہے تنہائی میں۔ اور فرمایا کہ لوگ جو ہیں وہ اس کو معمولی آدمی سمجھے، لوگوں کے درمیان وہ حقیر آدمی یا شہرت نہ ہو، اس کی ناموری نہ ہو، چرچا نہ ہوتا ہو اس کا لوگوں کے درمیان۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ یہ ہیں کہ لوگ انگلیوں سے اس کی طرف اشارہ نہ کریں، ہاں فلاں آدمی ہے یہ، بہت بڑا آدمی ہے یہ، تو اس کو اس طرح سے نہ سمجھا جائے، بلکہ لوگوں کے نزدیک وہ بڑا عام سا آدمی اور بڑا حقیر سا آدمی ہو، اور روزی بھی اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کی ضرورت کے مطابق دی ہو، اور پھر اس پہ وہ صبر کرے، اس پہ صبر کرے، تو وہ مومن جو ہے وہ بڑا قابل رشک ہے۔ اب ایوب علیہ السلام نے صبر کیا اور اللہ تعالیٰ نے بڑا اچھا صلہ بھی دیا اس کا۔ جو مفسرین نے ایوب علیہ السلام کے بارے میں باتیں لکھی ہیں وہ ساری کی ساری صرف ایک حدیث ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے، اس کے علاوہ احادیث میں ذکر نہیں ہے۔ اسرائیلیات سے مفسرین نے بہت سی باتیں لی ہیں، لیکن ان باتوں میں سے بیشتر باتیں ایسی ہیں جو انبیاء کے لائق نہیں۔ لہذا جو بات قرآن سے معلوم ہوتی ہے وہ تو اتنی ہی ہے کہ ایوب علیہ السلام پہ خوشحالی کے بعد آزمائش آئی بیماری کی، اور مصائب و آلام اس طرح کے آئے کہ جتنا بھی مال دولت تھا سارا چلا گیا، جتنے اعزا و اقارب تھے وہ چھٹ گیا، الگ ہو گیا۔ صرف ایک بیوی تھی جس نے ساتھ دیا حضرت ایوب علیہ السلام کا، اور طویل عرصہ تک خدمت کی اپنے شوہر کی۔ ان کے بارے میں سورہ صاد میں قرآن مجید میں دو جگہ پہ ذکر فرمایا اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کا، ایک تو یہاں ہے سورہ انبیاء میں، اور دوسرا ذکر ہے سورہ صاد میں۔ یہاں جو بات اللہ نے فرمائی ہے وہ یہ ہے صبر کی تعریف میں کہ ایوب علیہ السلام نے طویل بیماری کے بعد جب اللہ تعالیٰ سے دعا کی اپنے صحت کے لیے تو اس کے الفاظ جو ہیں وہ بڑے قابل غور ہیں۔ فرمایا کہ انی مسنی الضر، یا اللہ مجھے بیماری تو لگی ہے۔ آگے اللہ ایوب علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ یا اللہ آپ مجھے صحت دے۔ یہ ایک بڑی عظیم الشان جو ہے نا صفت کہہ لیجئے ایوب علیہ السلام کی، کہ اپنی بیماری کا ذکر کر کے
تو آگے پھر اللہ کی تعریف فرما دی کہ یا اللہ تو سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے اور مجھے یہ تکلیف آئی ہے، اور یہ ساتھ نہیں فرمایا کہ یا اللہ مجھے صحت دے دے۔ یہ بالکل ایسے ہے جیسے کوئی بھوکا آدمی ہو اور وہ کسی سے سوال کرنا چاہے، لیکن سوال اس طرح سے کرے کہ جناب مجھے تو بھوک بڑی لگی ہے، اور آپ بڑے ہی سخاوت والے ہیں، بڑے سخی آدمی ہیں اور بڑے نیک اور بڑے پرہیزگار آدمی ہیں، اپنی حاجت پیش نہ کرے اپنے الفاظ میں۔ اسی طرح یہ حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر کا ایک بہت بلند مقام تھا کہ انہوں نے اپنی بیماری کا ذکر تو کیا اللہ تعالیٰ کے سامنے، لیکن یہ بات نہیں کہی کہ یا اللہ مجھے صحت دے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کر دی کہ انت ارحم الراحمین، کہ یا اللہ تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کے رحم کرنے والا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ رحم کرنے والے دنیا میں بھی ہیں۔ رحم کرنے کا مطلب یہ ہے کسی کے ساتھ نرمی کا سلوک کرنا، کسی پہ مہربانی کرنا۔ دنیا میں بھی مہربانی کرنے والے ہوتے ہیں، لیکن ان کی مہربانی جو ہے وہ بڑی محدود، اور بعض اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ مہربانی کرنے والا کسی بات پہ ناراض ہو گیا تو وہ اپنی مہربانی کا معاملہ ختم کر دیتا ہے۔ عام آدمی کی بات تو بڑی دور کی ہے، خود حضرت ابوبکر صدیق کا معاملہ جو ہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بہتان لگایا لوگوں نے، اور اس میں بعض مسلمانوں کو بھی غلط فہمی ہو گئی۔ ان میں ایک ایسے صاحب بھی تھے حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وظیفہ بھجوایا کرتے تھے، ہر مہینے ان کا خرچ بھجوایا کرتے تھے۔ ان کو بھی یہ غلط فہمی ہو گئی جب حضرت ابوبکر صدیق کو یہ پتہ چلا کہ یہ بھی ایسی بات کہہ رہا ہے عائشہ کے بارے میں، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ جو خرچ بھیجتے تھے یا ان کا وظیفہ لگایا ہوا تھا وہ بند کر دیا۔ یہ ہے دنیا کے رحم کرنے والے، جو حالانکہ حضرت ابوبکر صدیق کا مقام جو ہے وہ تو ساری مخلوق سے انبیاء کے بعد ہے، سب سے بلند تر مقام ہے، لیکن انسان ہے نا، انسان کے جذبات ہوتے ہیں، انسان کی پسند ناپسند ہوتی ہے، انسان کی خوشی اور ناراضی ہوتی ہے۔ دنیا کے جو مہربان ہیں ان کا معاملہ تو ایسے ہی ہوتا ہے، بعض اوقات انسان ویسے مدد کرتا ہے، اچھا ہی جب تک میں کر سکتا تھا تعاون یا جتنا میں دے سکتا تھا میں نے دے دیا ہے، اب میری استطاعت نہیں ہے، اب میرے پاس نہیں ہے، انسان مدد کر لیتا ہے۔ دنیا کے جو مہربان ہیں، رحم کرنے والے ہیں، ان کا معاملہ بڑا عارضی اور محدود ہوتا ہے۔ ہمیشہ کوئی کسی کا سہارا نہیں بنتا، ہمیشہ کا سہارا جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جا بجا یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے سارے رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کی مہربانی، اللہ کی رحمت عارضی نہیں ہے۔ اللہ اپنی ناراضی کے باوجود مہربانی کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ناراض ہونے کے باوجود لوگوں کو نعمتوں سے نوازتے رہتے ہیں، سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے ہیں۔ اس لیے ایوب علیہ السلام نے یہ بات حمد و ثنا کی اللہ تعالیٰ کی۔ آگے پھر اللہ فرماتے ہیں فاستجبنا لہ، اور ہم نے اس کی دعا قبول کر لی، فکشفنا ما بہ من ضر، اور جو بھی بیماری تھی، جو تکلیف تھی، وہ ساری کی ساری ہم نے دور کر دی اس کی۔ اور آگے یہ فرمایا وآتیناہ اہلہ، بیوی جو تھی اس کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے وہ تو مستقل طور پہ ان کی خدمت کرتی رہی اور ان کے ساتھ رہی، لیکن جو ان کی اولاد تھی یا دوتے پوتے تھے وہ سارے کسی نہ کسی طرح یا تو فوت ہو گئے یا کسی طریقے سے الگ ہو گئے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے وہ جو ان کے اہل و عیال تھے وہ بھی ان کو واپس کیے، اور مثلہم معہم، اور اتنے ہی اور بھی دیے۔ مطلب یہ ہے کہ جتنے پہلے بیماری سے پہلے ان کے گھر کے افراد تھے ان کو ہم نے دگنا کر دیا، رحمت من عندنا، اور یہ ساری ہماری رحمت تھی۔ یہی وہ بات جو حضرت ایوب علیہ السلام نے کہی کہ یا اللہ تو سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ نے بھی یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ میری رحمت تھی۔ ایوب علیہ السلام کا صبر میں کامیاب ہو جانا اس امتحان میں،
اور پھر ان کے سارے اہل و عیال واپس کر دینا، ان کا مال دولت سارا واپس کر دینا اور ان کی سرداری واپس کر دینا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ساری چیزیں میری رحمت کی وجہ سے تھیں۔ یہ ذکر تو اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء میں کیا ہے۔ اب کچھ ذکر ایوب علیہ السلام کا سورہ صاد میں آتا ہے۔ وہ یہ اصل میں دونوں باتیں یا دونوں جو واقعات ہیں آپس میں ملے ہوئے ہیں، جڑے ہوئے ہیں۔ اس میں سورہ صاد میں اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرماتے ہیں، وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ، میرے بندے ایوب کا ذکر کرو جب اس نے اپنے رب سے دعا کی، انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، کہ شیطان نے مجھے تکلیف دی ہے، بیماری لگا دی ہے۔ بیماری کا اور نقصان کا، خسارے کا، تکلیف کا، دکھ کا، رنج کا جو منسوب ہے یہ شیطان سے کرنا چاہیے۔ تکلیف کے جتنے معاملات ہیں، آزمائش کے جتنے معاملات ہیں، ان کو شیطان کی طرف منسوب کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی خیر اور بھلائی اور نعمتیں ان کو اللہ کی طرف منسوب کرنا چاہیے۔ خیر اور بھلائی جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور بیماری، تکلیف اور دکھ یہ چیزیں جو ہیں یہ شیطان کی طرف سے ہیں۔ اور یہی بات ایوب علیہ السلام نے فرمائی کہ یا اللہ مجھے شیطان کی طرف سے تکلیف اور بیماری آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب، کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرما لی بیماری دور کرنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا انہیں کہ اے ایوب اپنے پاؤں کی ایڑی مارو زمین پہ، یا اپنا پاؤں زمین پہ مارو، اس سے پانی کا چشمہ نکلے گا، ٹھنڈے پانی کا، اس سے تم غسل کرو اور وہ تمہارے پینے کے کام بھی آئے گا۔ اس غسل سے تمہاری بیماری دور ہو جائے گی۔ وہ بیماری جلد کی تھی یا اندرونی تھی یا ظاہری تھی، باطنی تھی، جو کچھ بھی تھا اس کے بارے میں چونکہ وضاحت نہیں ہے، نہ حدیث میں ہے نہ قرآن میں ہے، اس لیے اس کو یہی سمجھنا چاہیے کہ بیماری جو بھی تھی یہ اللہ تعالیٰ، چونکہ اللہ کے پیغمبر تھے، معجزہ تھا ان کا کہ پاؤں اللہ کے حکم سے پاؤں مارا زمین پہ اور اس سے چشمہ جاری ہو گیا ٹھنڈے پانی کا، اور وہ ٹھنڈا پانی پینے کے قابل بھی تھا اور غسل کے لائق بھی تھا۔ اسی سے ایوب علیہ السلام نے غسل کیا اور اس سے بیماری دور ہو گئی۔ اب جو حدیث میں ذکر ہے ایوب علیہ السلام کا وہ یہ ہے کہ جب غسل کر رہے تھے ایوب علیہ السلام، تو غسل کے دوران ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے سونے کی ٹڈیوں کی بارش شروع ہو گئی ایوب علیہ السلام۔ تو ایوب علیہ السلام نے جلدی ان سونے کی ٹڈیوں کو پکڑ کے کپڑے میں ڈالنا شروع کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اے ایوب کیا ہم نے تمہیں بے نیاز نہیں کیا؟ اس سے یہ پتہ چلتا ہے حدیث سے جو اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ میں نے تمہیں بے نیاز نہیں کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بیماری کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے ویسی ہی دولت سے اور مال سے نواز دیا تھا ایوب علیہ السلام کو جیسا بیماری سے پہلے ان کے پاس تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہم نے تمہیں بے نیاز کیا ہے، لیکن اس کے جواب میں ایوب علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی یا اللہ میں تیری رحمت سے بے نیاز تو نہیں ہو سکتا، تو نے بڑی رحمت کی ہے مجھ پہ، بڑا احسان کیا ہے مجھ پہ، تو نے واقعی مجھے سارا کچھ دے دیا ہے، میری صحت بھی لوٹا دیا ہے، مال بھی لوٹا دیا ہے، دولت بھی لوٹا دیا ہے، اہل و عیال بھی لوٹا دیا ہے، یہ ساری چیزیں تیری رحمت کی وجہ سے آئی ہیں میرے پاس، لیکن اس کے باوجود جو تیری چھوٹی سے چھوٹی نعمت ہے میں اس سے بھی بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ اللہ انسان کو اللہ کی رحمت سے بے نیاز نہیں ہونا چاہیے، نہ ہی کبھی ہو سکتا ہے۔ جو انسان جانتا ہے اپنی حیثیت کو کہ میری حیثیت کیا ہے، وہ کس طرح اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بے نیاز ہو سکتا ہے۔ اللہ کی رحمت کی دعا تو ہر وقت انسان کو کرنی چاہیے۔ ربنا آتنا من لدنک رحمہ، یا اللہ اپنے پاس سے ہمارا کوئی استحقاق نہیں ہے، ہم اس لائق نہیں ہے کہ تو ہم پہ رحمت فرمائے، کوئی ہمارا عمل ایسا نہیں ہے کہ تو ہمارے اوپر رحمت فرمائے۔ من لدنک، یا اللہ اپنے فضل سے اپنے پاس سے ہم پہ رحمت نازل فرما۔
آگے پھر یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے وہی بات ارشاد فرمائی وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ کہ ہم نے اس کو اس کا اہل و عیال جو ہے وہ عطا کر دیا۔ بیماری کے دوران جس اہل و عیال سے وہ محروم ہو گئے تھے اور اس کے باوجود انہوں نے صبر کیا، اس وہی اہل و عیال، اور جیسا کہ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ اور اتنا ہی اور بھی اہل و عیال ہم نے اس کو عطا کر دیا منا اپنی طرف سے۔ وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ اور اس میں نصیحت ہے عقل مند لوگوں کے لیے، سبق ہے عقل مند لوگوں کے لیے۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات ارشاد فرمائی ہے، اس کے بارے میں بھی مفسرین نے مختلف باتیں لکھی ہیں، حدیث میں تو اس کا ذکر نہیں ہے، لیکن جو اقرب سی بات مفسرین نے لکھی ہے اسرائیلیات میں سے یا بعض روایتوں سے، وہ یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِهِ اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ایک تنکوں والا گٹھا لو، یا جس طرح جھاڑو ہوتا ہے وہ باندھا ہوتا ہے اور اس میں 100-200 تنکے ہوتے ہیں، تو فَاضْرِب بِهِ اور اس سے اس کو مار۔ اب اس میں وضاحت نہیں ہے کہ یہ کس کو مارنا ہے اور کس وجہ سے مارنا ہے، کیا بات ہوئی، اس کی وضاحت نہیں ہے، بس وہ جو مفسرین نے بعض روایتوں سے بات لی ہے وہ یہ بات یہ ہے کہ طویل عرصہ بیمار رہنے کے بعد جو بیوی تھیں حضرت ایوب علیہ السلام کی، ان کے پاس علیحدگی میں شیطان ایک بزرگ آدمی کی شکل میں آیا اور آ کے کہنے لگا کہ اگر آپ اپنے شوہر کی صحت چاہتی ہیں تو یہ فلاں ٹونا ٹارکا کرو، یا کوئی ایسی شرکیہ بات بتائی جس کا ان کی بیوی کو علم نہیں تھا، نہ ہی یہ علم تھا کہ یہ آدمی شیطان ہے جو بزرگ کی شکل میں میرے پاس آیا دھوکہ دینے کے لیے۔ تو انہوں نے اس سے یہ بات کہہ دی کہ ٹھیک ہے میں ایسا کروں گی۔ اچھا، اس کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ جب بیوی آئی حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس، تو حضرت ایوب علیہ السلام تو اللہ کے نبی تھے، انہیں اس بات کا احساس ہو گیا کہ یہ جو شرکیہ کلمات یا شرکیہ بات کہی گئی ہے یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، یہ تو شیطان کی طرف سے ہے۔ لہٰذا حضرت ایوب علیہ السلام نے اس بات کو رد کر دیا اور قسم کھائی اس بات کی کہ جب مجھے اللہ تعالیٰ صحت دے گا تو میں تمہیں 100 کوڑے ماروں گا۔ اب یہ بات چونکہ اس قرآن مجید کی آیت سے ریلیٹڈ لگتی ہے، مناسبت معلوم ہوتی ہے اس بات کی، اس لیے مفسرین نے یہ بات لکھ دی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ جب وہ صحت یاب ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی وَلَا تَحْنَثْ کہ اے ایوب اپنی قسم نہ توڑ۔ اب یہ بھی علماء نے لکھا ہے کہ پہلی جو امتیں تھیں اس میں قسم کا کفارہ نہیں تھا، یہ قسم کے کفارے کی سہولت جو ہے یہ امت محمدیہ کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، یا تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دے، قسم کھا لی اور اب قسم جو ہے وہ پوری نہیں کر سکا آدمی، اب قسم کا کفارہ دینا ہے، تو اس کے لیے یا تو 10 آدمیوں کو کھانا کھلائے جیسا آپ کھاتا ہے، یا پھر 10 آدمیوں کو لباس پہنائے جیسا آپ پہنتا ہے، یا پھر ایک غلام آزاد کرے، اور اگر یہ نہیں کر سکتا تو 3 دن کے روزے رکھے۔ یہ سہولت جو ہے یا احسان اللہ تعالیٰ نے رحمت فرمائی ہے امت محمدیہ پہ کہ بہت سے پہلے جو سخت کڑے احکام تھے پہلی امتوں پہ، ان میں اللہ تعالیٰ نے نرمی فرما دی، ان میں سہولت فرما دی یا ان کو ختم فرما دیا۔ اب چونکہ ایوب علیہ السلام کی شریعت میں کفارہ نہیں تھا، اس لیے قسم پوری کرنی ضروری تھی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ایوب آپ اپنی قسم تو نہ توڑو، لیکن ایک مٹھا لے لو جس میں 100 تنکے ہوں اور وہ ایک دفعہ اس کو مار دو تو تمہاری قسم پوری ہو جائے گی۔ وَلَا تَحْنَثْ اپنی قسم نہ توڑ، إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا ہم نے اس کو صبر کرنے والا پایا، نعم العبد إِنَّهُ أَوَّابٌ بڑا ہی اچھا بندہ تھا اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے صبر کی تعریف فرمائی ہے۔ تو یہ ہے واقعہ سارا حضرت ایوب علیہ السلام کا، لیکن اس واقعے میں دونوں جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ یہاں سورہ انبیاء میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی
ذکرا للعابدین کہ حضرت ایوب علیہ السلام کا یہ جو واقعہ ہے نا صبر والا، اس میں عبادت گزار بندوں کے لیے بڑے اسباق ہیں، بڑے سبق ہیں اس میں۔ اور سورہ صاد میں بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کے ذکر کے ساتھ یہ بات ارشاد فرمائی ہے، وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ کہ جو عقل مند لوگ ہیں ان میں بڑے سبق ہیں ایوب علیہ السلام کے اس واقعے میں۔ اب وہ اسباق کیا ہیں؟ وہ سبق جو ہیں وہ بڑے اہم ہیں، ان پہ بھی ایک نظر ڈالنی چاہیے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے ایوب علیہ السلام کی بیماری سے کہ ایوب علیہ السلام بھی یا انبیاء بھی اللہ کے بندے ہوتے ہیں، اللہ کا بشر ہوتے ہیں، عام بشر کی طرح۔ جس طرح عام آدمی پہ مصیبت آتی ہے، ابتلا آتی ہے، بیماری آتی ہے اور وہ صحت کی تمنا کرتا ہے، اسی طرح ایوب علیہ السلام یا انبیاء بھی ان پہ آزمائشیں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، بیماریاں آتی ہیں، جس طرح دوسرے عام آدمیوں پہ آتی ہیں۔ انبیاء کوئی غیر بشر نہیں ہوتے، سب سے پہلی بات تو ہمیں یہ معلوم ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ انبیاء پہ جب بھی تکلیف آتی ہے، مصیبت آتی ہے، اپنی قوم کے مقابلے میں عاجز ہو جاتے ہیں، بے بس ہو جاتے ہیں، تو رجوع کس کی طرف کرتے ہیں؟ اللہ سے مانگتے ہیں۔ بیماری ہے تو شفا اللہ سے مانگی، قوم نافرمان نکلی، قوم ایمان نہیں لائی اور دعوت دے کے اور لوگوں کو سمجھا کے بے بس ہو گئے، فدعا ربہ اپنے رب کے آگے اپنی عرضداشت پیش کی کہ یا اللہ اب تو میں عاجز آ گیا ہوں، تو میری مدد فرما دے۔ مطلب یہ ہے کہ انبیاء جو ہیں خود مشکل دور نہیں کر سکتے اپنی، نہ کسی دوسرے کی مشکل دور کر سکتے ہیں۔ بیماری آتی ہے تو رجوع اللہ سے کرتے ہیں، تکلیف آتی ہے رجوع اللہ سے کرتے ہیں، آزمائش آتی ہے رجوع اللہ سے کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس واقعے میں سبق یہ بھی ہے کہ جب انبیاء رجوع اللہ کی طرف کرتے ہیں تو ہمیں بھی رجوع اللہ کی طرف کرنا چاہیے۔ دکھ اور تکلیف میں، بیماری اور پریشانی میں، بیماری میں یا جو بھی آزمائش آئی اس میں انسان کو اللہ سے دعائیں مانگنی چاہیے۔ اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں ہے، کوئی حاجت روا نہیں ہے، کوئی بیماری دور نہیں کر سکتا، کوئی تکلیف دور نہیں کر سکتا۔ یہ سبق ہے انبیاء کے واقعات سے۔ اور تیسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ رحمان اور رحیم ہے، یہ صفت ہے اللہ تعالیٰ کی، اور اسی صفت کے واسطے سے ایوب علیہ السلام نے دعا فرمائی اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ مجھے بیماری آئی ہے اور تو رحمان اور رحیم ہے، تو رحم فرما۔ اسی سے علماء نے یہ لکھا ہے کہ باقی بھی جو صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی ان کے واسطے سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے۔ لوگوں کا وسیلہ نہیں ڈالنا چاہیے، بزرگوں کا وسیلہ ڈالنا جو ہے وہ ثابت نہیں ہے، رسولوں کا واسطہ ڈالنا یہ ثابت نہیں ہے، کسی اولیاء اللہ کا واسطہ ڈالنا یہ ثابت نہیں ہے۔ جو چیز ثابت ہے نا قرآن سے اور حدیثوں سے، انسان کو کام تو وہی کرنا چاہیے، اسی کا اچھا نتیجہ ہے اور اسی سے اللہ تعالیٰ خیر اور بھلائی سے نوازتے بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کے واسطے سے دعا کرنا بالکل جائز ہے، اور یہ چیز جو ہے ایوب علیہ السلام کے واقعے سے بھی ہمیں معلوم ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد چوتھی بات یہ ہے کہ قبولیت دعا کا وقت اللہ کے پاس ہے، وہ نہ ایوب علیہ السلام کو پتہ ہے نہ کسی دوسرے کو پتہ ہے۔ 18 سال کا طویل عرصہ اسی دعا کرتے ہوئے اور تمنا کرتے ہوئے کہ یا اللہ دعا سے عطا فرما دے، دعا کرتے رہے، لیکن بے صبری کا مظاہرہ نہیں کیا۔ وقت تو اللہ کو معلوم ہے کہ کب میں نے صحت دینی ہے، اور اسی میں حکمت بھی ہے، اسی میں مصلحت بھی ہے۔ اس لیے انسان کو تکلیف میں، مصیبت میں، پریشانی میں، بیماری میں بے صبری نہیں کرنی چاہیے، صبر کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اور وہ وقت اللہ کو معلوم ہے کہ کس وقت اللہ تعالیٰ نے بندے کی دعا قبول کرنی ہے، اس کی تکلیف دور کرنی ہے، اس کی بیماری دور کرنی ہے، یہ اللہ کو معلوم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہر چیز جو ہے وہ لکھی ہوئی ہے۔ آگے پھر ایک اور بات ہمیں یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ جو نیک لوگ ہیں
ان پہ مصیبت آتی ہے، تکلیف آتی ہے، پریشانی آتی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہے یا اللہ تعالیٰ ان کو ناپسند کرتا ہے۔ اگر کوئی گناہ گار ہے، اس پہ تکلیف آئی ہے، اس کے بارے میں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ اس سے ناراض تھا تو اس پہ تکلیف آئی، لیکن نیک بندے پہ جب تکلیف آئے گی، کوئی مصیبت اور آزمائش آئے گی، تو وہ پھر اس کے گناہ معاف کرنے کے لیے یا اس کے درجے بلند کرنے کے لیے آئے گی، اس کا اللہ تعالیٰ کی ناراضی سے تعلق نہیں ہے۔ ناراض اللہ تعالیٰ نافرمان لوگوں سے ہوتے ہیں جو اللہ کے سرکش ہیں اور اللہ کی احکام پہ عمل نہیں کرتے، ان سے اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ اپنے نیک لوگوں سے اللہ ناراضی کی وجہ سے ان پہ تکلیف یا مصیبت نہیں بھیجتے یا بیماری نہیں بھیجتے، اللہ تعالیٰ ان کے گناہ معاف کرنے کے لیے اور ان کے درجات بلند کرنے کے لیے بیماری بھیجتے ہیں۔ اس کے بعد پھر آخری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ صبر جو ہے اس کا حال اللہ بڑا اچھا دیتے ہیں۔ بے صبری سے بگاڑ پیدا ہوتا ہے اور صبر سے خیر اور بھلائی آتی ہے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو لوگ صبر کرنے والے ہیں جب ان پہ تکلیف آتی ہے تو انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ کے صبر کرتے ہیں، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں ان پہ، اور یہ رحمتیں جو ہیں یہ صرف آخرت کے لیے نہیں ہیں بلکہ یہ خیر اور بھلائی اور اللہ کی رحمت دنیا کی زندگی کے لیے بھی ہے، کہ جو دنیا میں صبر کرے گا اس کے لیے ہم اس کو رحمت سے نوازیں گے، خیر اور بھلائی سے نوازیں گے دنیا میں بھی۔ اور پھر اس واقعے میں بھی اللہ تعالیٰ نے دونوں جگہ یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو کچھ بھی ایوب کے پاس پہلے تھا، مال دولت تھی اور اہل و عیال تھے، دوتے پوتے تھے، اور جو سرداری تھی، جو رئیس تھے، سردار تھے اپنی قوم کے، وہ سارا کچھ ہم نے واپس کر دیا، بلکہ اسے زیادہ دیا۔ زیادہ دیا سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ صبر کی صفت ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑے راضی ہوتے ہیں اس سے، بڑے خوش ہوتے ہیں اس سے، اور انسان کو زیادہ نوازتے ہیں۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، بالکل وہی بات ہے کہ میرا شکر کرو گے تو میں تمہیں زیادہ دوں گا۔ اور شکر کے ساتھ جب صبر کا معاملہ آئے گا، جب شکر کا موقع ہوگا تو شکر کرنے سے اللہ زیادہ دیں گے، جب صبر کا موقع ہوگا تو صبر کرنے سے اللہ زیادہ دیں گے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، جو کچھ پہلے تھا اس کے پاس اسے دگنا دیا ہم نے اس کو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اسی صبر کی وجہ سے جو قسم کھائی تھی اس کو پورا کرنے میں آسانی فرمائی کتنی ایوب علیہ السلام کے لیے۔ قسم تو یہ تھی کہ میں 100 کوڑے ماروں گا تمہیں، لیکن خود اللہ نے آسانی پیدا کر دی، جس کا مطلب یہ ہے کہ صبر جو ہے وہ آسانی بھی پیدا کرتا ہے انسان کے معاملات میں، اللہ کی طرف سے آسانی مہیا ہو جاتی ہے۔ اور جو حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی تھی، ان سے بے صبری کی وجہ سے یا معلوم نہ ہونے کی وجہ سے خلاف شرع کام کا زبان سے نکل گئی کہ اچھا میں ایسا کروں گی۔ جب خلاف شرع کام انسان پتہ نہ ہو، علم نہ ہو، اور خلاف شرع کام کا عزم کر لے، ارادہ کر لے، اور پتہ چل جائے کہ یہ کام خلاف شرع ہے، تو فوراً انسان کو رجوع کر لینا چاہیے اور اللہ کے حضور توبہ استغفار کرنی چاہیے۔ یہ دیکھیے کتنے اسباق ہیں حضرت ایوب علیہ السلام کے اس واقعے میں، اور دونوں جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ صبر جو ہے ایوب علیہ السلام کے صبر کے اس واقعے میں عقل مند لوگوں کے لیے اور عبادت گزار لوگوں کے لیے بڑے اسباق ہیں۔ اب انسان ذرا تصور کرے کہ بے صبری سے ہمارے ہاں کتنے فساد اور بگاڑ پیدا ہوتے ہیں۔ بیماری خدا نخواستہ آ جائے اور طویل ہو جائے، اچھا جی فلاں ڈیری پہ جاؤ اور فلاں خانقاہ پہ جاؤ، انسان اپنے ایمان ہی ختم کر دیتا ہے۔ اگر شادی ہوئی ہے، اولاد نہیں ہوئی، 2 سال 4 سال گزر گئے، تو
تو انسان بے چین ہو جاتا ہے، بے صبرہ ہو جاتا ہے۔ اچھا جی میں آپ کو بتاتا ہوں، فلاں پیر صاحب کے پاس جائیں، فلاں ڈیری پہ جائیں، فلاں خانقاہ پہ جائیں، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، وہ سارے انسان بے صبری میں خلاف شرع کام کر دیتا ہے۔ انسان اپنے گھر میں کوئی لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، چھوٹی ہی بات ہوتی ہے، شیطان کی اکساہٹ آتی ہے، انسان بے صبری کی وجہ سے فوراً زبان سے نکال لیتا ہے اچھا ہی میں نے طلاق دے دی۔ یہ سارے بے صبری کے فتنے ہیں، اور اس کے مقابلے میں صبر کے کتنی اللہ تعالیٰ نے گنوا دی کہ اس میں تمہارے لیے صبر کرنے سے کتنے فائدے حاصل ہوتے ہیں انسان۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی سکھلائی ہے، یہ تاکید فرمائی ہے کہ یہ دعا اللہ سے مانگا کرو، اللہم اجعلنی شکوراً واجعلنی صبوراً، دونوں کی دعا ہے، شکر کرنے کے لیے بھی اور صبر کرنے کے لیے بھی، کہ یا اللہ تو مجھے شکر کرنے والا بندہ بنا، واجعلنی صبوراً، اور مجھے صبر کرنے والا بنا، واجعلنی فی عینی صغیراً، اور مجھے اپنی نگاہوں میں چھوٹا بنا دے، حقیر بنا دے، جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ قابل رشک ہے وہ مومن جو حقیر، جس کو لوگ بھی حقیر سمجھتے ہیں اور وہ بھی اپنے آپ کو حقیر سمجھتا، جو پوشیدہ نامعلوم مومن ہے، اللہ اسے محبت کرتے ہیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں نقیٌ تقیٌ خفیٌ، صاف ستھرا آدمی، پاکیزہ آدمی، تقیٌ متقی آدمی، خفیٌ اور نامعلوم آدمی، چھپا ہوا آدمی، جس کا چرچا نہیں ہوتا، جس کی شہرت نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتے ہیں۔ یہ ہے اس کا معنی واجعلنی فی عین صغیرہ، کہ یا اللہ مجھے اپنی نگاہوں میں تو چھوٹا بنا دے، حقیر بنا دے، وفی اعین الناس کبیرہ، لیکن لوگوں میں میری عزت بڑھا دے۔ یہ دعا کرنا، یہ اللہ کے رسول نے اتنی نصیحت فرمائی ہے، تاکید فرمائی ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں کہ انسان اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرے کہ لوگوں میں میری عزت بڑھا دے، لیکن مجھے اپنی نظر میں، تاکہ تکبر نہ آئے، اپنی نظر میں مجھے حقیر بنا دے، اکڑ نہ آئے انسان میں، تکبر نہ پیدا ہو، انسان میں کے دل میں شہرت کا اور چرچے کا اور مشہوری کا جذبہ پیدا نہ ہو۔ یا اللہ مجھے اپنی نگاہوں میں چھوٹا بنا، لیکن لوگوں کی نگاہ میں میری عزت بنا دے۔ تو یہ ہے واقعہ دو جگہ پہ قرآن مجید نے جس کا ذکر فرمایا ہے حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں، جس میں بہت سے اسباق ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے سبق حاصل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے اور ان پہ عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اذل الشرک والمشرکین، اللہم دمر اعداء الدین، اللہم نور قلوبنا بنور الایمان، اللہم ثبتنا علی الاسلام، اللہم اغفر لجمیع المؤمنین والمؤمنات الاحیاء منهم والاموات، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔